ایک بہت بڑی اللہ کے ساتھ دشمنی موڑ لی بھائی. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، جنس کی تبدیلی کا قانون انہوں نے جناب اسمبلی سے پاس کروایا. اب یہ جنس کی تبدیلی کا یہ قانون پیش ہوا تھا 2017 کے اندر. اس کے اندر مسلم لیگ نون بھی شامل، پی پی بھی شامل، تحریک انصاف بھی شامل. ان تینوں پارٹیوں نے مل کر کے اپنے باہر کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی ہم لبرل ہیں، انہوں نے اس قانون کو پیش کیا، اس بل کو پیش کیا. وہ بل کا بظاہری نام دے دیا کہ خسروں کے حقوق. اب اس کے اندر آ کر کے یعنی خسروں کی جو خسرے ہیں، جو ہجڑے ہیں، ان کی حق کے بارے میں جو بل پیش کیا، مقصد اندر کچھ اور تھی. مقصد کیا تھی؟ مقصد یہی تھی اس بل کا، میں آپ کو حاصل بتانے لگا ہوں کہ بھائی اگر کوئی عورت جا کے نادر کے پاس جاتی ہے، وہ یہ کہتے کہ بھائی میرے اندر مرد والی صفات ہے. کیا ہے بھائی؟ مجھے لگتا ہے کہ میں مرد ہوں. لہذا جب یہ عورت جائے گی نادر کے پاس تو نادر والے اس بات کی پابند ہے کہ اس مرد کو عورت کے اندر نادر میں اس کی عورت کے نام سے اور عورت کے ساتھ اس کو رجسٹر کیا جائے. ایک مرد گیا دوڑتے ہوئے، کانوں کے اندر انہوں نے وہ مدریاں بھی ڈال دی، وہ پاؤں کے اندر جناب وہ پائل شال ڈال دی، میک اپ کر دیا، بڑے بڑے بال رکھی، سدرا نادر کے پاس کہ جناب میں تو مرد نہیں، میں تو عورت ہوں. میں کیا ہوں بھائی؟ عورت ہوں، لہذا مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے. نادر اس بات کا پابند ہوگا کہ اس کو عورت لکھے. اب آپ کو یوں لگے گا کہ یہ تو بڑے سادہ سے کام، اس میں کیا ہو گیا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میں عورت بن جاؤں، یا کون عورت چاہتے میں مرد بن جاؤں؟ بھائی اس سے اگلا جو کام ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ کام قرآن کے ساتھ کھلم کھلا بغاوت ہے. اب یہ صاحب جو عورت تھی جا کے نادرہ میں انہوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوا دیا. اب اس کی جائیداد میں اس کو مرد والا حصہ ملے گا. بھائی اس کا جو باپ کی جو ورثہ ہوگی نا، مرد والا حصہ اس کو ملے گا. اور اللہ نے مرد کو باپ کی جائیداد میں جو اس کی ورثہ تھے، جو بندہ چلا گیا دنیا سے، مرد کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہیں. اب اس نے اپنے آپ کو جو عورت مرد لکھوایا ہے اس کو تو جائیداد کے اندر 2 حصے ملیں گے. دوسرا، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ مسجد میں آ جائے، یہاں کے نماز پڑھے، اقامتیں کروائے، پہلے سب میں کھڑا ہو جائے بھائی میں تو مرد ہوں. یہ ان جگہوں پہ جائے جو مردوں کے لیے الاؤ ہے، کیونکہ انہوں نے تو کہا بھائی میرے پاس صاف ٹکٹ ہے، میں تو مرد ہوں. اسی طرح جو مرد ہے وہ بیٹھ کے تنگ ہو گیا، اس کو کوئی کام نہیں ملا، انہوں نے بھائی یہ دھندا ذرا اچھی ہے. انہوں نے نادر کے پاس گیا کہ بھائی میرے اندر صفات مجھے عورتوں والی لگتی ہے، میرے بول چال، میرا چال چلن یہ مجھے عورتوں والی لگتی ہے، لہٰذا مجھے عورت لکھا جائے. انہوں نے کہا یہ لو بھائی. اللہ نے دیکھو یہ اللہ کے ساتھ کس طرح بغاوت چل رہی ہے. اللہ نے تمہیں پیدا مرد کیا ہے، تو اس رب سے پنگے لے رہا ہے، اس رب کی تخلیق کے اندر تم تبدیلی کر رہے ہو. بھائی وہ وہاں نادر سے عورت ڈکلیئر ہو گئی، ادھر جناب اس کے لیے رشتے ڈھونڈی جا رہی ہے. بھائی فلان عورت کی شادی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ؟ فلان مرد کے ساتھ. اور یہ عورت وہ ہے جو نادر کے تھرو سے عورت بن گئی ہے، حقیقت میں تو مرد ہے. تو مرد کی شادی کس کے ساتھ آ گئے بھائی؟ آپ روک نہیں سکتے، آپ روک نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کے وہ کہتے میں تو جناب وہاں نادر سے تو میں عورت ڈکلیئر ہوں، تو عورت کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے. اب جس عورت نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروایا تھا، انہوں نے اگلے دن اشتہار دینا ہے کہ مجھے رشتے کی ضرورت ہے. عورت عورت سے شادی، مرد مرد سے شادی. اب یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ یہ آیا صادق صاحب آپ کی اس قلم سے ہو گئے،
اور اللہ کا قہر آیا صادق تمہارے اوپر نازل ہوگا، یاد رکھو۔ یہ دستخط کرتے ہو تجھے شرم نہیں آئی؟ ڈوب کے مرنا چاہیے کہ تم ایک جس ایمان کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت کی 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کر کے ایسے قوانین پاس کرتے ہو جو رب کے ساتھ بغاوت ہے، اور پھر بھری اسمبلی میں آپ کو کوئی ایسا مائع کا لال نہیں ہوگا جو کھڑے ہو کے کہے بھائی یہ تو قرآن کے خلاف ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں صبح سے شام تک، مولویوں کو گالی نکالتے ہیں۔ یار مولوی نے کیا کیا ہے؟ وہ مولوی کے ایسے کے تیسے۔ بھائی بیچارہ وہ جو عورت، جب آیا صادق نے بل پیش کیا، پوری آپ کی اسمبلی کے اندر 3 بندوں نے مخالفت کی، اور وہ 3 بندے جماعت علماء اسلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ ایک عورت تھی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ جو آپ نے قانون پاس کروایا ہے، پیش کروائے پھر پاس کر رہے ہو، یہ اسلام کے مخالف ہے، اس قانون کے اندر ہم نہیں ہے، ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔